اب یہ جو بجلی کے نرخوں میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اس سے آپ اوور آل عام پاکستانی اور پاکستان کی جو بزنس ہے، جتنے بھی بزنسز ہیں، ان سب پہ کیسا اس کا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں؟ میں ابھی اس کا جواب دیتا ہوں. آپ پچھلے سیگمنٹ میں جسٹ گیو می 30 سیکنڈز. دیکھیں، پولیٹیکل سسٹم جو ہے نا ایک اسٹیٹ کا فاؤنڈیشن ہے. پولیٹیکل سسٹم کنسنسس بلڈ کرتا ہے، پولیٹیکل سسٹم پالیسیز دیتا ہے، پولیٹیکل سسٹم امپلیمنٹیشن کرواتا ہے، اور پولیٹیکل سسٹم ایک ہوپ اور ویژن دیتا ہے. اگر وہی بروک ہو تو پھر اسٹیٹ کا فیوچر بڑا بلیک ہوتا ہے. سو دیٹس وائی اٹس سو امپورٹنٹ کہ وی ہیو اے روبسٹ پولیٹیکل سسٹم جو آپس میں بات کرے اور آپس میں کنسنسس بلڈ کرے فار کامن گڈ. اچھا، جہاں تک بجلی کا ہے، دیکھیں ہوا کیا ہے کہ کم سے کم 20 سال سے ہم بجلی کی جو ایکچوئل کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس سے کم بیچ رہے ہیں. 20 سال ایک چیز آپ مطلب اگر 100 روپے اور آپ 50 پہ بیچ رہے ہیں، 60 پہ بیچ رہے ہیں، تو یہ کیچنگ اپ جو تھی ہر گورنمنٹ نے سٹارٹنگ یہ جنرل مشرف کی اینڈ آف 2005 سے، جب میں اس وقت ورلڈ بینک میں تھا، تو شروع ہو گیا تھا کہ جی یہ جو ہے انسسٹینیبل ہے یہ پالیسی. اب انفارچونیٹلی کسی نے تو وہ کاسٹ آف پروڈکشن دینی ہے نا. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ پچھلی گورنمنٹ سے پچھلی وہ سچ اے ہری کہ جی 12,000 میگا واٹ لگا دیں کہ تاکہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جی یہ کس قیمت پہ لگ رہا ہے. جب ایک کام آپ جلدی میں کریں وہ جنرلی اور نان کمپیٹیٹو جب پروکیورمنٹ ہو یا خریداری ہو، جتنے پروجیکٹ ہیں وہ نان کمپیٹیٹو ہے نا. چائنا نے کہا جی ہماری جی بالکل آئی پی پیز ٹھیک ہے نا. تو اس میں اب ایک ایڈیشنل کاسٹ ہے جو نارمل کمپٹیشن میں نہیں ہونی تھی. بالکل کاسٹ کس نے دینی ہے؟ ڈالر بیس ریٹرن. جی، تو یہ جو ایڈیشنل کاسٹ ہے پلس جو 2,500 ارب کا گردشی قرضہ ہے، یہ کہیں سے تو نکلنا ہے نا. اس میں 3 آپشنز ہیں کہ سارا یہ کنزیومر مطلب دیں، کچھ سارا گورنمنٹ دے بجٹ کے تھرو، یا پارشلی بجٹ اور پارشلی کنزیومر. یہ پولیٹیکل فیصلہ ہے، بٹ somebody has to pay. It's not say یہ کوئی فکٹیشس کاسٹ نہیں ہے، یہ ریئل کاسٹ ہے جو انکر ہو رہی ہے ایوری ڈے. کلاسک ایگزامپل ہے گیس. آپ 10 یا 12 ڈالر پر MMCF قطر سے امپورٹ کرتے ہیں، یہاں پہ آپ بیچ رہے ہیں 3-4 ڈالر کی. وہ ڈفرنس کہیں سے تو پورا ہونا ہے نا. ابھی وہ سارا جو ہے وہ گردشی قرضے میں پر ہے. سو دیکھیں that's why I said کہ we must have a very robust and a healthy political system جہاں ڈیبیٹ ہو، کنسنسس بلڈ ہو کہ اس میس سے، اس کنویں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں there is no easy way out. صحیح، بالکل صحیح. That's why مطلب یہ جو لوگ کہتے ہیں جی آخری دفعہ IMF، یا آپ 10 سال تک IMF کے ہوں گے، اور IMF is a professional organization. میں بائی اینڈ لارج جن ملکوں نے IMF جنرلی ساؤنڈ میکرو اکنامک پالیسیز کی طرف آپ کو کہتا ہے، جن ملکوں نے ساؤنڈ میکرو اکنامک پالیسیز نہیں فالو کی، لائک پاکستان 20 سال میں وہ بالکل نیچے ہو گئے. جنہوں نے بائی اینڈ لارج فالو کی ہیں لائک انڈیا، بنگلہ دیش، وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں. تو آئی وڈ ٹرسٹ IMF کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کریں، کیونکہ جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ آف واٹ از ساؤنڈ میکرو اکنامکس از رادر ویک. دیٹس وائی وی آر ان دس میس. سو یہ ٹائم آف ریفلیکشن ہے. وی مسٹ ایز اے سوسائٹی. یہ بتائیے عابد حسن صاحب، یہ بتائیے، چونکہ آئی ہیو اے لاٹ آف کوسچنز ایکچولی، مجھے معیشت کے حوالے سے آپ سے بہت سی باتیں سمجھنی ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم وہ سوالات آپ کے سامنے رکھیں جو پاکستانی عوام کی ہاؤس ہولڈ ڈسکشن ہے، جو لوگ سمجھ نہیں پاتے. کیونکہ عام طور پر ٹاک شوز میں جو پولیٹیکل بحث چھڑ جاتی ہے تو اس میں ایک سائڈ خود کو جسٹیفائی کرتی ہے، دوسری خود کو کرتی ہے، ایک دوسرے پر ساری الزام تراشیاں ہوتی ہیں، اصل مسائل پہ کوئی بات نہیں کرتا. تو آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اسپیسیفکلی ذرا تھوڑا سا معیشت پہ سمجھنے کی کوشش کریں چیزیں. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی کا مسئلہ ہے، اب آپ نے بجا فرمایا کہ جب ایک چیز آپ 10 ڈالر کی یا 12 ڈالر کی لیں گے فی یونٹ، وہ اگر آپ 3-4 ڈالر کی بیچیں گے تو obviously وہ جو اتنا زیادہ اس میں گیپ ہے وہ کہیں نہ کہیں سے تو نکلنا ہے، and somebody obviously has to pay it eventually. لیکن انڈاکیومنٹڈ اکانومی والے تو پھر بہت فائدے میں رہ جاتے ہیں. ابھی ڈار صاحب سے بھی کئی بزنس مین کو یہی شکوہ ہے کہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی والے عیش کر رہے ہیں، اور جو بیچارہ ٹیکس پیئر ہے، بھلے وہ انڈیویجول ہے یا وہ بزنس مین ہے، وہ پس رہا ہے. اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، اس کا حل آپ کو شاید، آپ تو میں بھی ویری ینگ،
नया नया जनरल मुशर्रफ आए, उन्होंने पूरी फौज को लगा दिया कि जी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को हम सर्वे करेंगे, टैक्स करेंगे। जब उनको किसने कहा भाई ये तो सारे लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, उन्होंने वहीं छोड़ दिए वो। इसमें पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है मलिया। विदाउट दैट देखे ना, ये अनडॉक्यूमेंटेड तो 30 साल से है। वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स कि जो अच्छी चीजें हैं वो क्यों नहीं हुई 30 साल से? बिकॉज हमें कभी कंसेंसस ही नहीं हम रीच कर सके। इसमें आई वुड ब्लेम द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ ऑल पार्टीज कि उनका कभी ये रुझान नहीं हो कि जी लेट्स सिट टुगेदर एंड एग्री कि जो नेक्स्ट जनरेशन को हम पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, इट इज अ हेल्दियर पाकिस्तान, इट इज अ फाइनेंशियली वाइबल पाकिस्तान, इट्स अ पाकिस्तान जहां अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए। बट वो उस किस्म की डिबेट ना पार्लियामेंट में होती है ना आपके आउटसाइड दी पार्लियामेंट होती है, क्योंकि इतनी मतलब एक दूसरे की पॉलिटिकल सिस्टम इज ट्राइंग टू यू नो डिवाइसिव हो गई है। ऊपर से अनइलेक्टेड फोर्सेस जो है इंटरवीन कर लेती हैं और वो और मतलब एक अजीब खिचड़ी बनी हुई है। सो आई डोंट नो व्हाट्स द आंसर टू दिस एक्सेप्ट कि द आंसर लाइज विद अस। इट डजंट लाई विद चाइना, इट डजंट लाई विद यूएई, ये IMF के इट डजंट लाई विद IMF, इट लाइज विद अस। बिल्कुल सही। जब तक कि हम खुद नहीं इस पे रिफ्लेक्ट करें, एग्री करेंगे, ये भी विल कंटिन्यू इन दिस मेस। बिल्कुल सही। अच्छा आबिद हसन साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। हमें ज्वाइन कर लिया दोबारा से हसन रजा पाशा साहब ने। पाशा साहब, आपसे बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि रूल ऑफ लॉ को किस तरह से अचीव किया जाए। अब ये जिस तरह आपने बजा फरमाया कि एक बड़ी अजीब सी बात है कि डिवीजन पाकिस्तानी सोसाइटी में इस हवाले से भी पैदा हो गई है कि ये फैसला मुझे पसंद है तो अदालतें अच्छी हैं, ये फैसला चूंकि मुझे पॉलिटिकली सूट नहीं कर रहा तो अदालतें ठीक नहीं हैं। तो क्या तरीक़ेकार अपनाया जाए कि अदालतों के फैसलों की वही तौकीर और वही इज्जत हो जो कि बैक इन द डे हम देखते आए हैं। वी ग्रू अप वॉचिंग द कोर्ट्स ऑफ लॉ बीइंग रिस्पेक्टेड इन ट्रू स्पिरिट। तो वो वक्त दोबारा से हम कैसे ला सकते हैं? और दूसरा ये कि रूल ऑफ लॉ की मजबूती को किस तरह से इंश्योर किया जाए? देखिए, अदालतों का जो फैसले की इम्प्लीमेंटेशन होती है उसके लिए जो एक चीज बड़ी अहम है वो है एक भरम कायम रखना। जब भरम टूट जाता है तो फिर ना उन फैसलों की अहमियत रहती है, ना उन अदालतों का एहतराम रहता है। अब जब आप आला अदलिया में एलिवेशन करते हैं तो वहां से गड़बड़ शुरू होती है। वहां पे लाइक माइंडेड लोगों को आप एलिवेट करते हैं, जजेस सन्स होते हैं, जजेस सन इन लॉ होते हैं, या फिर वो किसी बहुत ही बड़े चैम्बर से उनका ताल्लुक होता है। जो गरीब मस्कीन ऐसा बंदा जो कि इत्तफाकन आ गया और किसी दरमियाने से तबके से ताल्लुक रखता है, उसको या तो फौरी उसको साल के बाद निकाल दिया जाता है या उसको चलने ही नहीं दिया जाता। तो ये सूरत हाल ये अब लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है जब से जुडिशल कमीशन की बातें बाहर आई और जजेस के आपस में इख्तिलाफात हुए और चीफ जस्टिस साहब ने खुद जो है वो उसकी वायरल कर दी वो जो ऑडियो है। तो उस पे लोगों को पता चला कि अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से बहस होती है और किस तरीके से राय को बिल्डोज किया जाता है। बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन ने मुतालबे किए कि हमारे साथ मीनिंगफुल कंसल्टेशन हो, लेकिन जुडिशल कमीशन में सॉरी टू से बार काउंसिल्स के साथ मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं की जाती और जजेस का कार्टल बना हुआ है, वो फैसला करके आते हैं, वो नाम जो पुट करते हैं उसको ओके करके चले जाते हैं। बाद में जब मसाइल बनते हैं तो फिर बार काउंसिल या बार एसोसिएशन वकला की तरफ देखा जाता है कि वो उनको रेस्क्यू करने के लिए आए। ठीक है, अदलिया पे जब भी किसी आमर या ताला आजमान ने कोई हरकत की, गैर आईनी कदगन लगाई गई तो वकला निकलते हैं आइन की खातर, अदलिया की खातर, इदारे की खातर। लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई है कि अब हमें कहते हैं कि सर हमें कोई कॉल ना दीजिएगा, हम इन अदालतों के लिए नहीं निकलेंगे। ये सोचने की बात है आला अदलिया के जजबान के लिए कि ये बताइएगा हसन रजा पाशा साहब, ये फरमाइएगा कि आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, हम लेटली यही होता देखते आए हैं, लेकिन क्या जिस वक्त कोई कमीशन कायम किया जाता है, कोई जुडिशल कमीशन है, कोई बेंच बनता है, तो उसका तो प्रिसाइजली क्या यही मकसद नहीं होता कि अगर 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान बराजमान है किसी बेंच में तो वो सब अपना अपना माइंड अप्लाई करें,
ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی ایشو پر اگری کرنا پانچوں کا ضروری تو نہیں؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پھر؟ جی بالکل ضروری نہیں ہے. دیکھیں شروع سے اگر آپ دیکھیں عدلیہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں پاکستان کی, تو اس میں کنفلکٹ آتے رہے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ تمام ججز جو بینچ کا حصہ ہیں وہ ایک پوائنٹ پہ وہ سارے راضی ہیں. بعض اوقات ہو جاتا ہے لیکن تمام معاملات پہ اس طرح نہیں ہوتا. ہاں ایک ایرا ہم نے دیکھا ہمارے سامنے آیا جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے دور میں کہ تمام کے تمام 17 ججز کی ایک رائے ہوتی تھی. اب بات یہ ہے کہ اب چلے کنفلکٹ تو آ رہا ہے, ڈائسینٹنگ ویوز تو آ رہے ہیں, لیکن جو نوٹنگ آ رہی ہے اور اس نوٹ میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بعض چیزیں ٹھیک ہے, لیکن وہ ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ سارا ہم جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا اس حد تک عدلیہ میں تفریق ہے. اچھا بار کاؤنسلز کی آپ نے بات کی, آپ خود بھی ظاہر پاکستان بار کاؤنسل کے چیئرمین ہیں پاشا صاحب, یہ فرمائیے گا کہ بار کاؤنسلز کے بھی کئی ممبران پر یہ ایک الزام عائد کیا جاتا ہے مختلف جماعتوں کی جانب سے کہ یہ فلاں کے حامی ہیں, نہیں جی یہ آپ کے حامی ہیں, اس میں بھی گروپنگ ہے, تو اپنی اپنی رائے تو وہاں پہ بھی بار کاؤنسلز میں بھی پائی جاتی ہے. تو کیا جو اگر آپ کے اس مشورے پر عمل کیا جائے کہ بار کاؤنسلز کو بھی کنسلٹیٹو پروسیس کا حصہ بنایا جائے, تو اس میں پھر آپ کو نہیں لگتا کہ پھر ایک نئی الزام تراشی شروع ہو جائے گی کہ چونکہ فلاں بار کاؤنسل میں فلاں پارٹی کا ہولڈ زیادہ ہے, انفلوئنس زیادہ ہے, تو یہ گڑبڑ ہو گئی؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہے. ہر سال بار ایسوسیشن میں الیکشن ہوتے ہیں اور بار کاؤنسل میں ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بار کاؤنسل 4 صوبائی بار کاؤنسلز ہیں, ایک اسلام آباد کی بار کاؤنسل ہے اور ایک پاکستان بار کاؤنسل ہے جو ہائیسٹ اسٹیچوٹری باڈی ہے پاکستان کی وکلاء کی. 6 بار کاؤنسلز ہیں. ہم نے ابھی بھی 8 جون کو پشاور میں ہائی کورٹ میں ہم نے تمام بار کاؤنسل کے نمائندوں کا کنونشن منعقد کیا. بڑی تعداد میں لوگ آئے, تمام بار کاؤنسل موجود تھی. ہم نے وہاں متفقہ قراردادیں پیش کی. ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں پہ میری بھی سپیچ یہ تھی کہ ہم اگر ووٹ تمام وکلاء سے لے کے آتے ہیں تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کی ترجمانی کریں یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا تم چلا بنے. ہماری پارٹی کالا کوٹ ہے اور ہماری اگر پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق ہے تو وہ بار کے پریمیسز سے باہر ہے. ہمارا پولیٹیکل نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارا بار کونسل کا اور بار ایسوسیشن کے جو عہدیدار ہیں ان کو وکلاء کی سوچ رکھتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا ہے. وہاں پہ ہم نہ تو ہم ٹی وی پہ یا کسی ٹاک شو میں بیٹھ کے کسی پارٹی کے ترجمان کے طور پہ ہمیں بیٹھنا چاہیے اور نہ ہی کسی پولیٹیکل لیڈر کے پیچھے کھڑے ہو کے اس کی پریس کانفرنس کے دوران وہاں اس کو سپورٹ کرنی چاہیے کہ ہم یونیفارم پہن کے اس پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارا منصب نہیں ہے اور ہمارے یہ منشور کے بھی اور ہماری جو بار کونسل ایکٹ ہے اس کے بھی خلاف ہے. بالکل صحیح. اچھا اس سے پہلے کہ عابد حسن صاحب کی طرف IMF سے متعلق ایک بڑا پرٹیننٹ سوال میں لے کے چلوں, پاشا صاحب آپ سے ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال میں پوچھنا چاہوں گی. جنرل پرویز مشرف صاحب مرحوم کے حوالے سے اب خبر آ رہی ہے کہ ان کا ایک 2013 میں ان کی نااہلی کے حوالے سے کیس لگا تھا جس کی انہوں نے اپیل کی تھی, جس کے خلاف ان کے کاغذات نامزدگی بیسیکلی مسترد کرنے کا کیس تھا جس کے خلاف انہوں نے اپنی اپیل دائر کی تھی. اب ان کی وفات کے بعد اس کیس کی ہیئرنگ جو ہے وہ اب سننے میں آ رہا ہے جی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 20 جولائی کو سماعت کرے گا مرحوم سابق صدر پرویز مشرف صاحب کی اپیل پر. تو اب اس اپیل پر سماعت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ہوتا ہے عام طور پہ از اٹ اے لیگل پریکٹس کہ اگر کوئی وفات پا بھی جائیں؟ اگر تو میٹر الائیو ہو تو پھر اس پہ ہیئرنگ بھی ہوتی ہے, آرگومنٹس بھی ہوتے ہیں اور پھر ان کے لیگل پیرامیٹرز پہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ چونکہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو گئی ہے, مے بی کہ عدالت اس کو انفریکچس قرار دے کے خارج کر دے. لیکن اگر اس میں کوئی قانونی پہلو ہیں اور جو توجہ طلب ہیں اور جن سے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی اوپینین اور ورڈکٹ آنا ضروری ہے تو
تو عدالت کو یہ بالکل کلی اختیار ہے کہ وہ اس پہ اپنا ورڈکٹ دے سکتی ہیں اور اپنا، کیونکہ آئندہ آنے والے جو سال اور آئندہ آنے والے جو پیریڈ ہے اس کے لیے وہ مشعل راہ ہوتے ہیں ایسے فیصلے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پاسٹ اینڈ کروس ٹرانزیکشن سمجھتے ہوئے اس کو فائل کر دیتے ہیں تو پھر تو اور بات ہے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میٹر الائیو ہے اور اس کو آئندہ کے لیے ایز پریسیڈنٹ یوز کیا جا سکتا ہے تو پھر اس پہ لیگل پیرامیٹرز پہ فیصلہ کر کے بھی اناؤنس کیا جا سکتا ہے. صحیح. اچھا اب بالکل میں اب آپ کی طرف واپس آتی ہوں. پاشا صاحب آپ سے میں نے ایک دو اور پرٹیننٹ سوالات پوچھوں گی، پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن عابد حسن صاحب کی طرف ذرا ناظرین واپس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں IMF کے حوالے سے. اب ایک ماہرین معیشت میں بڑی بحث یہ بھی چلتی ہے کہ IMF کے محتاج ہونے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم IMF کے بغیر بھی کئی آلٹرنیٹس ہیں، کئی آلٹرنیٹیوز ہیں جن پر کام کیا جا سکتا ہے، ان آلٹرنیٹ چوائسز کو کیوں نہیں جو ہے ٹیپ کیا جاتا. تو عابد حسن صاحب یہ جو ایک کئی لوگوں کی رائے ہے، جس طرح جن میں پروفیسر اشفاق حسن صاحب کا نام بھی ہے، کئی اور ممتاز ماہرین معیشت ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو PTI گورنمنٹ کو بھی مشورہ دیا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، پوری پریزنٹیشن بنا کے دی تھی کہ IMF کی محتاجی ختم کرے اب پاکستان. تو یہ آپ بطور ماہر معیشت واٹس یور ٹیک آن دا میٹر؟ کیا یہ ریالٹی سے کلوز ہے یہ بات؟ ایک ڈفرینس آف اوپینین بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ڈبیٹ کے اندر اور ٹو گیٹ ٹو کنسنسس. اور میں اشفاق کو بڑی اچھا جانتا ہوں. اگر آپ ایسے لوگوں کو پوز کریں کہ جی فرض کریں ہم نہیں جاتے IMF کیا کہتی ہے کہ جی اپنا آپ فسکل ڈیفیسٹ کم کریں اور آپ اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایکسپورٹ بڑھائیں، امپورٹ کو جو بھی ہے کریں، تاکہ آپ ایک سسٹینیبل اکنامک یونٹ بنے. بالکل. IMF اور تو کچھ نہیں کہتی، ان کے یہ دو فنڈامنٹل. اب آپ کہتے ہیں جی نہیں جاتے. IMF ابھی کیا ہوا ہے آئی ڈونٹ نو کہ یہ اپنا یہ جو گیپ ہے آپ کا $8 بلین کا گیپ جو تھا، جو IMF جنوری سے اٹکی ہوئی تھی کہ جی ہم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک آپ یہ گیپ نہیں فل کرتے. ہمارے دوست چائنا، UAE اور سعودی عربیہ تینوں نے یہ کہا کہ جی ہم پیسے نہیں دیں گے جب تک کہ IMF کے ساتھ آپ معاہدہ نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے نا، لاسٹ منٹ تک آپ دیکھیں. اور یہ ہوا بھی ہے، ایسے ہی ہوا ہے. ادھر $1.25 ارب IMF نے دیا ہے تو $2 ارب سعودیہ نے اور $1 ارب UAE نے دے دیا. وہ دیکھیں نا، ابھی اگر کوئی کہتا ہے کہ جی IMF میں نہ جائیں تو پھر آپ پوچھیں کہ اچھا جی آپ کا یہ اتنا ہیوج گیپ ہے تو آپ کس طرح فل کریں گے؟ پھر وہ آ کے کہیں گے جی سعودی عربیہ کے پاس چلے جائیں، اچھا جی یورو بانڈ دے دیں، وہ یورو بانڈ بھی نہیں بکے گا. یہ آئی تھنک اٹ از ان مائی ویو اٹس اے نان اسٹارٹر. دوسری آپ دیکھیں ایک بڑی چھوٹی خبر آ جائیے، پاکستان 4 مہینے سے کوشش کر رہا تھا LNG کا کارگو خریدنے کے لیے فار دسمبر جنوری فیبری نیکسٹ ایئر، کسی نے بڈ ہی نہیں کیا. IMF کا وہ ہوا ہے تو ابھی ایک بڈ آ گئی ہے although 20% above، کیونکہ جب آپ اس قسم کی ایک گلوبل اکنامک اس کے ارینجمنٹ کا پارٹ ہیں تو یہ جو LNG سپلائر ہیں وہ آپ کو بڈ ہی نہیں کریں گے آپ کے کانٹریکٹ. وہ کہیں گے یار پتہ نہیں ہمارے پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، جنوری تک پتہ نہیں پاکستان بینکرپسی میں چلا جائے، ڈیٹ ڈیفالٹ ہو جائے. صحیح. So there are many little things. So personally I think دیکھیں IMF کا 2 بڑے ایڈوانٹیجز ہیں. ایک تو ایک ڈسپلن ہے، انفارچونیٹلی ریگریٹیولی. دیکھیں جس سوسائٹی میں ڈسپلن ہے نا، انڈیا نے ایک ہی دفعہ IMF کے پاس گئے 30 سال پہلے. بالکل، اس کے بعد کبھی نہیں. جو اس وقت انہوں نے جنرلی گڈ پالیسیز پرسکرائب کی تھی، منموہن سنگھ اور اس کے جو ارد گرد کے لوگ تھے 25-30 سال وہ پالیسیز فالو کرتے رہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے، ایک پالیسی، دوسری آتی ہے، وہ لڑ جھگڑ کے کچھ اور، and it's a mess. So as a citizen I feel کہ unfortunately and regrettably IMF کے as a citizen مجھے یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ایک نظر ہوئے گی کہ جی ہم بالکل ریکلیس نہ ہو جائیں. جو جب بھی IMF پروگرام نہیں ہے بائی اینڈ لارج ریکلیسنس آ جاتی ہے نا. اب شروع کریں کیوں 20 پروگرام ہیں؟ اس لیے کہ simply were not able to follow through. اور اس کے بعد مطلب starting with جنرل مشرف 2005 میں جب میں ورلڈ بینک میں تھا ہم کہنے لگے تھے کہ جی آپ نے یہ بجلی کی جو آپ کر رہے ہیں یہ انسسٹینیبل ہے. 2007 میں کریش کر گیا. پھر 2009 میں
पीपल्स पार्टी 8 में आई, उन्होंने वही फॉलो किया। बाय द टाइम PMLN का ही वो इकोनॉमी क्रैश कर गई। और आप देखें हो क्या रहा है, पहले 4-5 साल बाद इकोनॉमी क्रैश कर रही थी और मैग्नीट्यूड इतना नहीं होता था। अब इस वक्त 1 साल बाद क्रैश कर गई है और मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्रैश इज मच लार्जर। अच्छा, ये हमारी जो बिल्कुल। अच्छा आबिद हसन साहब, मैं हसन रजा पाशा साहब की तरफ जाने से पहले एक आखिरी चीज, इंडिया, आपने वजह फरमाया कि भारत सिर्फ आज तक एक ही मर्तबा IMF के पास गया और जो IMF ने उनको पीरियड बताया था कि जिसके अंदर अंदर उन्होंने अपना प्रोग्राम कंप्लीट करना था, उन्होंने उससे भी पहले कंप्लीट कर लिया, वेल बिफोर टाइम, और उसके बाद वो आज तक कभी नहीं गए। और बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि 25-30 साल बड़ा कंसिस्टेंटली उन्होंने IMF की तजवीज करदा जो अच्छी चीजें थी उन सारी पॉलिसीज को बनाया, फॉर्मुलेट किया और उन पर अमल पैरा हुए। जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो 23 IMF प्रोग्राम्स में से हमने महज एक तो 23, वहां 1 और यहां 23, और उसमें से भी सिर्फ हमने 2, एक शौकत अजीज साहब का टाइम था और एक डार साहब का 2016 वाला टाइम था जिसमें हमने वक्त से पहले कंप्लीट कर लिया। तो ये क्या वजह है कि पाकिस्तान कभी भी वक्त पे अपना IMF प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर पाता और फिर हम कभी भी इस मौत के कुएं से बाहर ही नहीं निकल पाते? वहीं पे देखें ना, पॉलिटिकल कंसेंसस, और दूसरा ये कि पॉलिटिकल सिस्टम हैज टू सेल टू द पब्लिक कि भाई क्यों हमें ये पेनफुल मेजर्स लेने पड़ेंगे, और इन पेनफुल मेजर्स से जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारे अगले 5 साल 10 साल विल बी अ बेटर फ्यूचर अगर हम नहीं करते। तो यहाँ पे देखें टेक्निकल इशू नहीं है, यहाँ यह है कि पॉलिटिकल सिस्टम हैज टू लीड बाय द फ्रंट फुट। और देखें दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, मनमोहन सिंह ने आज तक नहीं कभी कहा कि जी IMF दुश्मन है और हमारा नेशनल इंटरेस्ट कुछ और है। ही अंडरस्टूड दैट। हमारा कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, क्योंकि कन्विक्शन नहीं ना होती अपनी पॉलिसीज की, वो भी क्लेम करते हैं कि यार ये हम करना नहीं चाहते थे मगर IMF हमें फोर्स कर रहा है। बिल्कुल, अगर आपकी कन्विक्शन नहीं है तो आप क्यों ये बातें कर रहे हैं? बिल्कुल सही। आप मतलब पब्लिक को गलत इंप्रेशन दे रहे हैं कि जी वो एक इवल बॉडी है जो हम पे ये मुसल्लत कर रही है, बिल्कुल नहीं करना चाहते थे।